السلام علیکم، گوہر سائی مرحبا۔ آج ہم بہت ہی اہم اور ضروری بات کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا مزار پر جانا چاہیے یا نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں، اور اس کے کچھ ٹاپک ہیں جو آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ مزار پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر جاتے ہیں تو کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی مراد کو کرنا چاہیے، وہاں پہ مانگنا چاہیے، یا پھر نہیں جانا چاہیے، یا پھر مراد نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ جو بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے گا۔ جیسے بہت ہی ولی ہیں جن کے مزار ہے بھارت میں، تو لوگ جاتے ہیں، منتیں فریاد کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ سب کرنا ضروری ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے، ان سب کی پوری جانکاری آج جانیں گے ہم۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذاکر نائک کا کیا کہنا اس پہ، ان کا کیا جو بھی ہے بیان ہے، تو اس کو بھی آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بنے رہیے گا، اور بالکل اسکپ مت کریے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز۔ بہادر علی نے کیلیفورنیا USA سے سوال کیا ہے، میں مزارات پر بہت جاتا ہوں حاضری دینے، تو میرے کچھ وہابی دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ مزارات پر مت جاؤ، قبر پرستی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا اہل حدیث، وہابی، دیوبندی حضرات کرتے رہتے ہیں، اور بہت سخت ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ قبر پرستی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شرک سے منع کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مزارات پر جانا اور وہاں جا کر بیٹھ جانا، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یا وہاں سے مدد حاصل کرنا، ان تمام کے احکامات تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ کہ ایک حدیث شریف میں آیا، اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، کہ جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ کہ اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا، جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ، یعنی کوئی کلو نہ ملے، تو پھر اہل قبور سے رابطہ کرو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مزارات پر جا رہا ہے وہ مزارات کو خدا سمجھ کے ان کو پوجنے اور قبروں کو سجدے کرنے جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن انہوں نے اس سے مراد یہی لے لی ہے۔ اگر مزاروں پر، قبروں پر جانے والا ہر شخص مشرک ہو گیا ہے تو خانہ کعبہ جانے والا ہر شخص مومن ہونا چاہیے، نہیں؟ مزاروں پر جانے والا ہر آدمی اگر مشرک ہے تو خانہ کعبہ جانے والا ہر آدمی مومن ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے تو نہیں۔ نہ جانے کس کی قبول ہوتی ہے نماز، کس کا قبول ہوتا ہے حج، کس کا قبول ہوتا ہے عمرہ۔ اگر مزار کسی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کا ہے، تو وہاں پر اللہ کے ولی کی وجود کی کچھ چیزیں مقیم ہوتی ہیں۔ حدیثیں تو بہت لوگوں نے عمومی طور پر سنی ہوتی ہیں، جیسے کہ طالب علم اگر راہ سلوک میں علم کرتے کرتے اگر اس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔
اب حضور نے جو یہ بات فرمائی ہے، یقیناً وہ کیمسٹری کے علم کے لیے تو نہیں فرمائی کہ کوئی MBBS کرتے ہوئے اگر مر جائے تو وہ شہید ہے، کیوں بھائی؟ یا کوئی یعنی دوسرا دنیاوی علم پڑھتے ہوئے مر جائے تو شہید ہے۔ وہ خاص علم کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی معرفت کا علم، جو آدمی اللہ کو پانے کے لیے روحانی علوم میں لگ گیا ہے، اپنی روحوں کو منور کر رہا ہے، وہ اگر اللہ تک پہنچنے سے پہلے اگر مر جائے تو اس کو شہید کہیں گے۔ اور پھر شہید صرف کہلانے کی حد تک شہید ہوتا سبحان ہے اللہ۔ یا اس کا کوئی سبسٹنس بھی ہے؟ کیوں بھائی؟ جیسے کوئی کسی کا شوہر ہے، شوہر ہونے سے پہلے اور شوہر ہونے کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں گی، ظاہر ہے آئیں گی۔ اس کی بیوی ہوگی، اس کی ساتھی بنے گی، اس کی مدد کرے گی، ہر طرح کے جو تعلقات ہوں گے ان کے قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو شہید ہے، شہید کا جو مطلب ہے وہ ہے حاضر رہنا۔ شہید کا مطلب ہے حاضر رہنا۔ تو اب وہ بندہ جب شہید کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود کی کچھ چیزیں قبر میں حاضر ہیں، روح اوپر چلی گئی ہے، آسمانوں سے روح آتی ہے نا، وہ روح اوپر چلی گئی ہے، اس کا لطیفہ نفس اور اس کے جو دیگر لطائف ہیں وہ سارے قبر میں ہوتے ہیں، اور وہ جو لطائف ہیں یہ لطائف ہی ہیں جن کو باطنی علوم عطا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء من صدری، کہ علماء کا جو تعلق ہے وہ میرے سینے سے ہوگا، یعنی حضور کے سینے میں جو اللہ نے باطنی علم رکھا ہے، وہ فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے سینے کو مل جائے گا وہ عالم کہلائے گا۔ اور پھر اگر وہ چیزیں فرض کیا، بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے یہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ دے دیں یہاں، lend me your ears۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ہمارے نبی ہیں، مذہب اسلام کے بانی ہیں، 63 سال کی عمر میں واپس چلے گئے، اب نبوت کا فیض کہاں سے ہوگا؟ صرف کتابوں سے؟ کیا خیال ہے؟ جبریل امی نے قرآن مجید حضور کے قلب پر نازل کیا، یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ 63 سال کی عمر میں جب حضور کا وصال ہو گیا تو جو قرآن نازل ہوا تھا وہ واپس اوپر لے جاتے؟ زیادتی نہیں ہوتی؟ تو ایسی زیادتی ہوگی نہیں نا، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارک ہے 63 سال کی عمر میں وہ آسمانوں پر چلی گئی، اور آپ کے جو لطائف ہیں وہ آپ کی قبر انور میں ہی موجود رہے، اور ان لطائف میں ہی اللہ کی طرف سے قرآن مجید، قرآن مکنون کو نازل کیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ اچھا، اب یہ زیارت کرنا، اس طرح زیارت کرنا کہ شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے، اس کا جو ہے طریقہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
پر جا رہے ہیں تو اتنا علم آپ کے پاس ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اشیاء سے، ان ارواح سے مخاطب ہو سکیں، ان سے رابطہ کر سکیں جو ارواح آپ کی قبر انور میں موجود ہیں۔ اب یہ جو وہابی اور دیوبندی چیختے رہتے ہیں کہ بھئی وہ مر گئے، جس طرح وہ ذاکر نائک بھی کہتا ہے، سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، وہ قبر میں چلے گئے ہیں۔ ہاں، قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن قبر میں ان کا پورا وجود نہیں گیا ہے، صرف روح مبارک آسمانوں پر چلی گئی ہے، حقیقت محمدی پر جا کر مقیم ہو گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لطائف جن میں نبوت کا فیض ہے وہ اس دنیا میں آج بھی موجود، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں موجود۔ جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر گئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ قبر انور سے ہاتھ برآمد ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب ہاتھ ہلا کے دیا۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، جب یہ حج کے بعد مدینہ شریف پہنچے ہیں تو اس کے بعد حضور کی قبر انور کے برابر میں بیٹھ کر ساری زندگی گزار دی اور مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تھوڑی دور تو ہے، کچھ فاصلے پر مکہ موجود ہے، دوسرا حج کر لیں جا کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق ایک حج فرض ہے، وہ میں نے کر لیا ہے، اب دوسرا حج کرنے کا رسک میں اس لیے نہیں لے سکتا کہ حضور کے دربار سے نکلوں اور کہیں موت نہ آ جائے۔ اور حضور کے دربار پر وہ بیٹھے رہتے اور روز رات کو حضور سے ان کی ملاقات ہوتی۔ اب وہ جو ملاقات حضور کے دربار پر ہو رہی ہے وہ انہی ارواح کا دیدار کیا جا رہا ہے نا جو آپ کی قبر مبارک میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا، آپ کا انتقال ہو جاتا تو آپ کی روح اوپر چلی جاتی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا تو آپ کی روح اوپر چلی جاتی، اور اگر آپ کے لطائف منور ہوتے تو وہ لطائف اور آپ کا لطیفہ نفس قبر میں رہتا اور قیامت تک ذکر و فکر کرتا، نمازیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا قبر میں رہ کے، اور اس کا ثواب اور اجر کس کو ملتا؟ جس کے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فرض کیا کہ آپ کوئی مرشد ہیں اور آپ نے اپنے لطائف کسی مرید کے سینے میں ڈالے ہوئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے آپ کی موت کا، صحیح ہے نا؟ تو پھر اس مرید سے وہ لطائف واپس لیے جائیں گے، پھر واپس لیے جائیں گے کیونکہ ان کے اس بزرگ کی موت ہو رہی ہے اور پھر ان لطائف نے قبر میں بیٹھنا ہے، وہاں سے فیض ہوگا۔ اور اگر ان لطائف کا فیض اس مرید کے سینے سے ہو رہا ہے اگر، تو پھر موت کہاں واقع ہوئی ہے؟ تم نہیں مرے نا پھر، جب یہ قانون قدرت ہے۔ کیا ہے یہ قانون قدرت ہے کہ لطیفہ نفس اور جو دیگر لطائف ہیں ان کو قبر میں رہنا ہے۔ اگر وہ قبر میں نہیں رہیں گے تو فلاں پتہ چلا کہ بھئی یہ حاجی اشفاق رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے غوث الزماں تھے ان کا مزار ہے، وہاں لوگ جائیں گے اور وہاں کچھ بھی نہ ہوا تو لوگ بدگمان ہو جائیں گے نا کہ اتنی بڑی ہستی حاجی محمد اشفاق اور راول پنڈی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور ان کے دربار پر کوئی فیض ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لطائف کیوں نہیں ہوں گے لطائف؟ کہ ان کی موت ہی واقع نہیں ہوئی نا، مرے ہی نہیں نا۔ اگر مرو گے تو تمہاری قبر میں تمہارے لطائف ضرور ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے برابر میں سے گزرے
تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود. کیوں جی؟ اب اگر وہابیوں کو یہ علم ہوتا کہ جن کا سینہ منور ہو جاتا ہے، جن کے لطیفے منور ہو جاتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ سری خفی انا نفس، جن کے یہ منور ہو جاتے ہیں، صرف لطیفہ روح آسمانوں پر جاتا ہے، باقی لطیفہ نفس اور جو لطائف منور ہیں وہ قبر میں ہی رہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب چونکہ ان وہابیوں کے پاس علم نہیں تھا، لہذا سب کچھ انہوں نے جسم کو ہی سمجھا کہ جسم مر گیا ہے، جسم ہلا نہیں، جسم کیسے بولے گا. وہ بھائی جسم کے اندر سے لطائف اور روحیں نکل چکی ہیں، ان کے جثے بھی نکل گئے ہیں، وہ قبر میں ہی موجود ہوتے ہیں نا. روحانیت کے اندر 3 طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک کامل حیات، ایک کامل ممات اور ایک کامل ذات. کامل ممات بولتے ہی اس کو ہیں جس کا فیض اس کے مزار سے ہو. مزار سے فیض کیسے ہوگا؟ مزار سے فیض اس لیے ہوگا نا کہ مزار کے اندر اس کے لطائف موجود ہیں. لیکن اگر کوئی خاص قسم کا فیض حاصل کرنا ہو، لطائف تو قبر میں ہیں، پھر روح کو بلانے کے لیے دعوت کا عمل پڑا جاتا ہے. لطائف ادھر ہی ہیں، کیوں جی؟ لطائف ادھر ہی ہیں، قبر میں ہی ہیں، لیکن روح کو خاص فیض کے لیے. اور وہ دعوت کا عمل ایسا ہے کہ اس کے لیے قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے حضور پاک کی روح سے ملاقات کرنی ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بلانے کا بھی عمل ہے دعوت کا. دنیا میں کسی بھی مقام پر بیٹھ کے آپ قبر کا نقشہ بنائیں، 11 مرتبہ سورہ مزمل ادھر، 11 دفعہ ادھر، 11 دفعہ ادھر، 11 دفعہ ادھر، اور ایک سلطان الفقراء کی نگرانی، حضور کی روح سے ملاقات کر لیں. اور جب کوئی گوہر شاہی کا منظور نظر ہو جائے اس کو دعوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے کہ گوہر شاہی کے صدقے یا رسول اللہ مجھے ملنا ہے آپ سے، تو حضور سامنے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ جو وہابی اور دیوبندی کہتا ہے کہ قبروں پہ جانا قبر پرستی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روحانی اور باطنی علم نہیں ہے. اگر اس کو علم ہوتا کہ قبروں کے اندر صرف میت نہیں ہوتی، اندر کی روحیں جو منور ہو گئی ہیں وہ ولی اور مومن بن کے بیٹھی ہوئی ہیں نا. جس طرح تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی میں جا کے ان کا لیکچر سنتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حضور کی کچھ چیزیں موجود ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر اور ناظر نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں نا. لیکن سنیوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن ہم تم کو اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ حضور کی صرف روح مبارک کی اوپر گئی ہے نا، باقی لطائف تو مسجد نبوی کے اندر ہی موجود ہیں. تو حاضر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں جی، حاضر ہیں کہ نہیں؟ تو جو جس کا بھی حضور تو حضور ہیں، آپ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں. ہم تو حضور کے غلام بننے کے بھی قابل نہیں ہیں. جو عام مومنین ہیں اور ان کے لطائف منور ہیں، وہ لطائف بھی مرنے کے بعد اس مومن کی قبر میں رہتے ہیں قیامت تک. قیامت کے بعد وہ لطائف ان سے لے لیے جاتے ہیں. لیکن جن کو دیدار الہی ہو چکا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لطائف جب ان کو جنت میں بھیجے گا تو یہ لطائف ان کے جسموں میں داخل کر کے جنت میں بھیجے گا. سمجھ گئے؟ تو باقی باللہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے لطائف مرنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو ضائع نہیں ہوں گے، وہ لطائف اس کے جنتی جسم میں ڈال کے بھیجا جائے گا. یہ بقا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر خالی قبر ہے، کوئی لطیفہ جاری نہیں، نہ وہ مومن تھا، نہ اس کا نفس پاک ہوا، کیوں جی؟ صرف ہڈیاں ہیں وہاں پہ، اس قبر کے پاس جانا اور جھکنا ہمارے لیے نزدیک بھی حرام ہے.
ہمارے نزدیک بھی شرک ہے بھائی. اگر وہاں صرف ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے تو شرک ہی ہے نا اس کے آگے جھکنا. لیکن اگر تم وہاں جاؤ اور وہاں مسجد نبوی میں قبر انور جو حضور کی موجود ہے، اس قبر انور میں وہ حضور کا لطیفہ قلب موجود ہو جس پر جبریل نے قرآن محفوظ کیا ہوا تھا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا تھا، تو اس کی زیارت کرنے سے تو شفاعت ضرور ہوگی نا. وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی قبروں پہ جانا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، واقعی ممنوع ہے اور نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کہ اگر وہاں نور نہیں ہے، کوئی لطیفہ جاری نہیں ہے، ہیں، کوئی ذکر اللہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں ہوتی اس قرآن اس قبر میں، تو اس قبر کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. تم ادھر جاؤ گے تو شیطانی پکڑ میں آ جاؤ گے. اس لیے منع کیا تھا. بلا وجہ منع نہیں کیا، اس لیے منع کیا. فنا فی شیخ ایسے ہی تھوڑی بن جاتا ہے. فنا فی شیخ ایسے نہیں بن جاتا. فنا فی شیخ اور شیخ میں کیا فرق ہے؟ صورت کا فرق. بھائی شیخ کی ہی چیزیں تو اس کے اندر ہیں، وہ خود تھوڑی ہے. میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. فنا فی شیخ کے اندر اپنی کوئی چیز نہیں رہتی، سب شیخ کی چیزیں ہوتی. ماشاءاللہ بہت خوب ویڈیو تھا اور بہت ہی اہم ویڈیو تھا اور اچھی جانکاری حاصل ہوئی ہے مزار کے بارے میں. امید ہے آپ کو بھی اس کی پوری جانکاری حاصل ہوئی ہوگی اور اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور امید ہے آپ آگے لوگوں کو شیئر کرنا ضرور نہیں بھولیں گے. بالکل کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ لائک سبسکرائب بالکل کریے گا. تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اور اگر آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہے یا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کا ویڈیو آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو آپ کو چاہیے تو اس کا بھی آپ کو ویڈیو بن سکتا ہے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم. گوہر شاہی مرحبا.